السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، رمضان کے آخر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر 3 باتوں کا بیان فرمایا ہے. ایک بات تو یہ فرمائی کہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جو تعداد ہمارے روزوں کی ہے اس کو مکمل کرو. اس لیے ایک ہمارے دن میں یہ فرض ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو ہماری روزوں کی تعداد ہے وہ مکمل ہو، اور تعداد مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ اگر چاند 29 کا ہو جائے تو 29 روزے، اور اگر چاند 30 کا ہو جائے تو 30 روزوں سے مکمل کرو. اگر 29 کا ہو تو بھی مہینہ مکمل شمار ہوتا ہے، ناقص شمار نہیں ہوتا، اور اگر 30 کا ہو تب تو مکمل ہوتا ہی ہے. اور قمری مہینہ وہ 28 کا اور 31 کا نہیں ہوتا ہے. اس لیے یا 29 روزے رکھنے ہوں گے یا 30 روزے، اور یہ کسی تخمینے سے اور انداز سے نہیں رکھ سکتے. اس کا شرعی ثبوت چاہیے. تو شرعی ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، تو شرعی فیصلے کی بنیاد پر پھر وہ مہینہ مقرر ہوتا ہے کہ مہینہ مکمل کب ہے. اس سے پہلے مہینے کا تعین نہیں ہو سکتا، اور جب تعین نہیں ہوگا تو قرآن شریف کا یہ جملہ بھی چھوٹ جائے گا عمل سے. تو اسی لیے کیا ہے، شریعت کے مطابق جب فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ قرآن کے مطابق عمل ہوتا ہے. اس لیے ایک بات یہ فرمائی اللہ نے روزوں کا جہاں پر بیان ہے اس کے آخر میں کہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ پاک نے جو تمہیں ہدایت دی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ جو ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اسی لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. خاص طور پر تکبیرات زائد ہوتے ہیں جن کی مرتبہ اللہ اکبر ہوتا ہے. اور پھر جب آدمی عید کی نماز سے عید کی نماز کے لیے گھر سے آتا ہے تو اس کو تکبیر کہنا مسنون ہے. جب وہ یہاں سے واپس جاتا ہے تو تکبیر کہنا مسنون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے. تو یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کا کیا جوڑ ہے یہاں پہ، اور دوسرے کہ یہ اللہ کی بڑائی کس بات پر بیان کرنے کو خاص طور پر اللہ نے بیان فرمایا ہے. ورنہ علامہ ہداکم، تم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. وہ ہدایت چاہے کہ ملی. اصل یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس حکم پر عمل ہو جانا اللہ کے منشے کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ ہدایت ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس دنیا میں بادشاہت بھی اس سے بڑی نہیں ہے، وزارت بھی اس سے بڑی نہیں ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں بھی اس سے بڑی نہیں ہیں. دنیا بھر کا مال کسی کو مل جائے تو وہ اس سے بڑا نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے حکم پر عمل کی توفیق ہو جائے. ایک تو اس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کا حکم ہے کیا. بہت سے مذاہب دنیا میں رہتے ہیں، وہ اپنے مذہب پر یہ سمجھ کے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اس سے. اللہ خوشی نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم ہی نہیں ہے وہ. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک آدمی ٹرین میں جا رہا ہو اور وہی اپنے طور پر سمجھا ہوا ہے کہ میں جناب لاہور سے کراچی جا رہا ہوں، وہ کراچی جا ہی نہیں گئی، بیٹھا ہوا ہے یہ سمجھتی کہ کراچی جائے گا تھوڑی کراچی. تو کسی آدمی کو یہ پتہ چل جانا کہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت کیوں ہے؟
یہ نعمت اس لیے ہے کہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے دین مکمل کیا اور نعمت پوری کر دی ہے. جس کو دین ملے گا اس کو نعمت ملے گی، جس کو دین ملے گا اس کو جنت ملے گی، جس کو دین ملے گا اس کو اللہ کی رحمت ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گی. آدمی کی زندگی اس سے جڑ جائے گی. اور اگر جو دین سے محروم ہو گیا وہ نعمت سے محروم ہو جائے گا اور اللہ کی رضا سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، میں راضی ہو گیا ہوں تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے. دین کا اتمام ہے، نعمت کا اتمام ہے، اللہ پاک کا رضوان ہے. یہ چیزیں تین کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور دین کیا ہے؟ اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے کا نام ہے. اس لیے کسی کو یہ پتا چلے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ نعمت ہے اللہ پاک کی. اور دوسری اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس حکم پر چلنے کی توفیق ہو جائے. ڈاکٹر سے بہترین تشخیص کرا کے کسی آدمی نے دوا لکھا لی، بہت بڑا ماہر قسم کا ڈاکٹر ہے، بہت مہنگا ڈاکٹر ہے اور اچھا بھی ہے، اور لکھا لی، پرسکرائب کرا لیا، لیکن یہ پھر کھاتے نہیں دوائی نہیں کھاتی. دوا لے کر آتے ہیں بعض مرتبہ، کھاتے نہیں، بعض مرتبہ لاتے نہیں کہ صاحب میں نے تو فلاں آدمی سے اتنے سارے ڈالر دے کے کروایا ہے، تشخیص کروائی، دوا کھانے کی نوبت نہیں، تو فائدہ تو ہوگا نہیں اسے. حکم کا بہترین دوا کا معلوم ہونا الگ چیز ہے بیماری کے مطابق، اور پھر اس کا یوز ہونا الگ چیز ہے، اس کے اعمال ہو جانا الگ چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا معلوم ہونا، پھر اللہ پاک کے حکم پر عمل ہو جانا، یہ عمل ہو گیا تم کو کامیابی مل گئی. صرف ایک بات اس میں باقی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دے، وہ یہ کہ اس عمل کو لے کر جائے بندہ، بچا لے، اس کو ضائع ہونے سے بچا لے، لوز نہ کر دے. بہت سے لوگ ہیں دنیا کماتے ہیں، جو خانے میں بیٹھ گئے تو پوری دنیا جو کمائی تھی لوٹ گئے رات رات. تو کمانا تو کوئی کام نہیں تھا نا، جس بات سے کمائی کام اس نے کما تھا، لیکن یہ کمانا تو کوئی کام نہیں ہوا نا. ایک چیز رہتی ہے کہ ایمان کے ساتھ آدمی جائے، جو کمایا ہے اس کو بچا لے، وہ اچھی ہے. بقیہ یہ ہے کہ عمل ہو گیا، حکم صحیح معلوم ہو گیا اور عمل ہو گیا، بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ سوائے اہل اسلام کی کسی کو نہیں ہے حاصل یہ دولت. اور پھر یہ ہے کہ اہل اسلام میں جو باتوفیق ہیں، جن کو رمضان کے مبارک مہینوں میں روزہ رکھنے کی سعادت مل گئی، پھر روزے کے بھی بے شمار لیول ہیں، کیسے روزہ رکھا، کیسے سحری تھی، کیسے افطار تھا، دن میں اوقات کیسے گزرے، صبح شام کیسے گزرے، پھر رات کا حکم بھی معلوم کیا کہ نہیں کیا رمضان کا. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دن کا حکم تو معلوم کیا رمضان کا، لیکن رات کا حکم معلوم نہیں کیا. یعنی معلوم تو کیا، لیکن رات کے حکم کے معلوم ہونے میں گمراہی ہو گئی، صحیح نہیں معلوم کیا. ہاں یہ بھی بہت خاص بات ہے. اپنے طور پر پڑھ لی کر آگے جس کی سمجھ میں آئی اتنی، وہ تو معلوم کیا نہیں، معلوم کرنا چاہیے تھا کہ اس میں صحیح چیز کیا ہے. انداز میں پڑھ لی، لوگوں کی سنا سنی پڑھ لی، دیکھا دیکھی پڑھ لی، جاہلوں کی تعریف پر پڑھ لی، تو وہ تو معلوم ہوا نہیں پھر وہ. تو اس لیے رات کا حکم بھی اللہ پاک کا معلوم ہو جانا اور اس پر عمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حفاظت فرما دے، تو وہ بہت. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے کہ اللہ بڑے ہیں، ان کی بڑائی سے یہ بات ہمیں حاصل ہوئی، ان کے بڑے پن سے یہ بات معلوم ہوئی. ورنہ ہم نکموں اور نعمتوں کو اگر اللہ پر فرماتے تھے کہ بس تم میری رضا کی کوشش کرو اور ہمیں بتاتے نہیں کہ ان کی رضا ہے کیسے اور ہے کس میں، تو ہم کہاں دیکھنا، کہاں در در بھٹکتے پھرتے، پتہ نہیں پہاڑوں کے باروں میں ٹھوکر مار رہے ہوتے، جنگلوں کے اندر شہرہ نوردی کر رہے ہوتے، اپنے اپنے طریقے پر بیوی بچوں کو چھوڑ کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا طریقے کرتے، اور اللہ کو راضی کرنے کی عبادت کے جو طریقے وجود میں آتے تھے، کہیں اس میں بھجن بھی ہو سکتا تھا، کہیں رنگا ناچ بھی ہو سکتا تھا، کہیں ڈانس بھی ہو سکتا تھا، کہیں بےہودہ حرکتیں بھی ہو سکتی تھی، کہیں رنگ رلیاں بھی ہو سکتی تھی. اب ہمارے پاس ہندوستان میں جب ہم غیر مسلموں کے تہواروں کو اور ان کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنی مہربانی ہے آپ کی. اس لیے کہ ان کی عبادت کیا ہے؟ پورے جسم کو رنگ لینا، ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکنا. ایک ان کی آتی ہے نا تہوار، ایک عبادت کا دن آتا ہے ان کا رنگ پھینکنے کا، رنگ پھینکنا ایک دوسرے پہ. اور اس میں خاص بات کیا ہے معلوم؟ رنگ پھینکنا ایک عمل ہوا نا، اس کے بعد خاص بات گالی دینا. جو جتنی اس دن گالی دیتا ہے دوسرے کو اتنا مقدس ہے وہ. جو اللہ کی توفیق نہیں، ہدایت نہیں ہوتی تو پھر یہ عبادت ہوتی ہے. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. مشرکین مکہ میں
بیت اللہ کی عبادت کے بارے میں یہ تصور بن گیا تھا کہ بیت اللہ کی عبادت کپڑے پہن کے نہیں کرنا، ننگے کرنا، عبادت ہو گئی کہ ننگے کرنا. اور بیت اللہ کی عبادت یہ ہے کہ تالیاں پیٹنا، مکہ تصدیہ، آوازیں لگانا، تالیاں پیٹنا، بھجن بجانا، یہ عبادت مل گئی. یہ ہدایت نہیں تھی. تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہدایت یہ عبادت کر رہے ہیں، سمجھ رہے تھے. ساری دنیا کے مذاہب کا آپ جائزہ لیں، مراسم کا جائزہ لیں، ان کی عبادتوں کا جائزہ لیں، ان کے عبادت کے طریقوں کو دیکھیں، پتہ چلے گا کہ بےہودہ بکواسیں دنیا میں کچھ کام نہیں ہے اس میں. انتہائی بدتمیزی والی ایک چیز آتی ہے ان کی عبادت کی، جس میں یہ کہ پٹاخے جلاؤ. جتنا آپ پٹاخے ماریں گے اور لوگوں کو اذیت پہنچائیں گے، لوگوں کا دل دکھائیں گے، لوگوں کا سونا حرام کریں گے، اتنا ثواب زیادہ ہے. اور جتنا پیسہ جلایا جائے گا اتنا ثواب زیادہ ہے. تو بتاؤ، ہدایت نہیں ہوئی نا، عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے کتنا فضل کیا. اسی لیے فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. ہمیں اللہ نے یہ بات بتائی کہ اللہ پاک ان کو راضی کرنے کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے، جانی عبادت کیسے ہوتی ہے، مانی عبادت کیسے ہوتی ہے، وجودی عبادت کیسے ہوتی ہے، آدمی عبادت کیسے ہوتی ہے. کچھ کر کے خوش کرنا اس کا طریقہ کیا ہے، کچھ نہیں کر کے خوش کرنا اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا. مال کیسے خرچ کیا جاتا ہے، خرچ کرنے کی حدود کیا ہے، خرچ کرنے کا مصرف کیا ہے، خرچ کرنے کی مقدار کیا ہے، خرچ کرنے کی کیفیت کیا ہے، یہ سب چیزیں. جیسے نماز انتہائی ادب سے ادا کرنے کی چیز ہے، زکات بھی انتہائی ادب سے ادا کرنے کی چیز ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد جو ہے وہ نماز کا مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس لیے قابل احترام ہے. تو جو آپ کی زکات کا مصلی ہے وہ قابل توہین نہیں ہے، وہ بھی قابل احترام ہے. اور ہماری زکات کے مصلی کیا ہے، غریب پرسن ہے. غریب آدمی کو جب زکات دی جائے تو اس کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، توہین نہیں ہونی چاہیے. اس کی زکات دینے کے بعد اس پر احسان نہیں جتانا چاہیے. زکات دے کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے لے لیا. اگر یہ نہ لیتا اور کوئی زکات دینے والا نہ ہو تو میں اپنا یہ فرض کہاں ادا کروں گا. اور یہ میری عبادت کی چیز ہے، میں نے عبادت انجام دی ہے، تو جس ذریعے سے میں نے عبادت انجام دی وہ تو قابل احترام اور اکرام اور قابل تشکر ہے کہ اس کا تھینک یو کرنا ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ تم کسی کو زکات دو جس کو تم جانتے ہو تو پھر اس کو یہ بتاؤ نہیں کہ یہ زکات ہے، بلکہ تمہاری نیت ہونی چاہیے کہ میں زکات دے رہا ہوں، وہ تو ضروری ہے. لیکن اس کا دل لکھو گیا کر دیکھو کیسا وقت آ گیا کہ آج مجھے زکات کھانی پڑ رہی، یہ مجھے زکات لینی پڑ رہی ہے. کاش میں زکات دینے والا ہوتا تو وہ خواہ بیچارہ چھوٹا ہوگا، اس کا دل چھوٹا ہوگا. اس لیے بنا کہ ایسا نہ کرو، کوشش یہ کرو کہ اس کو پتہ نہ چلے. اچھا، کوئی دوسرا نام بھی دینا صحیح نہیں، یہ عیدی دے رہا ہوں، یہ تمہارے بچوں کا ہدیہ ہے، یہ آپ نے ہدیہ، اگر ہدیہ عیدی بولو گے تو پھر وہ زکات بھی رہے گی. بس زکات بھی مت بولو اور کچھ اور بھی مت بولو، بس یہ رکھ لیجیے آپ اپنے کام میں لے آئیے، کیونکہ پھر اس کو دوسرا نام دینا تو صحیح نہیں ہے نا. تو اس لیے زکات کے ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. سب کا ذکر ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا ایک موقع ہے. ویسے تو کرتا ہی آدمی، لیکن کب دی جاتی ہے جب خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہو کمزوروں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، جاہلوں پر اور چھوٹوں پر. اللہ کے سامنے ہماری پوری انسانیت کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. وہ بڑی شان والے ہوں، بڑے بادشاہ ہوں، وہ جو چاہتے کرتے ہیں، وہ فعال لما یرید ہیں، اور وہ ان کا کوئی غالب نہیں آ سکتا، ان کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. وہ جس بات کا چاہے فیصلہ کرے اور وہ پوری مخلوق کے ساتھ جو چاہیں، جب چاہیں، جیسا چاہیں کر سکتے اور کرنے پر قادر ہو. اس لیے اگر انہوں نے ہم کو مہربانی کر دی تو یہ ان کی بڑائی ہے، ورنہ تو ہم تو اس کے وہ نہیں تھے، اہل نہیں. افما ولعلکم تشکرون، تیسرا جو حکم دیا گیا ہے اس موقع پر وہ شکریہ ادا کرنے کا ہے کہ اس پر تم کو بڑائی بیان کرنا الگ ہے، اس کے ساتھ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو، تھینک یو بھی کرو. اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ سب فطر ہے. یہ ولعلکم تشکرون کی جگہ پر سب فطر ہے، لتکبروا اللہ کی جگہ پر جو ہے یہ اللہ اکبر، وہ جو عید کی نماز ہے اور عید کی نماز کے ساتھ تکبیر ہے وہ رکھی ہوئی ہے، مناسبت ہے اس کی. تو سب کا فطر ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہوتا ہے، اور اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی. اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو اپنی بیوی کی طرف سے دینا چاہے تو ادا ہو جائے گا. جیسے زکات ہے، بیوی کے پاس زیور ہے تو زیور پر زکات ہے. اگر بیوی خود نہیں دے رہی ہے، شوہر دے رہا ہے تو ادا ہو جائے گی. اس کے علم میں لا کے کہہ دے کہ میں نے تمہاری زکات ادا کر دینی ہے. جب وہ کہہ دے کہ آپ میری زکات ادا کر دیں، میرے پاس تو کیش ہے عام طور پر ہوتے نہیں ہے، تو وہ بھی صحیح ہے. ایسے ہی صدقہ فطر بھی اگر ان کی طرف سے دیا جائے تو صحیح ہے. ایسے اپنی بالغ اولاد پر خود واجب ہے، لیکن ان کی طرف سے ماں باپ دے دیتے ہیں تو صحیح ہے. نابالغ اولاد چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں ہمارے ذمہ ہوتا ہے، اور اپنا بھی دینا ہوتا ہے.
اس میں شکریہ بھی ہے روزوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سستے کے ذریعے سے اس کی تلافی فرمانے ہوتی ہے۔ تراوی میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس سستے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس میں تلافی فرمانے، بہت تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے، لیکن ہے اس میں یہ بات بھائی سب کا فطر کتنا ہوتا ہے، بہت معمولی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا معمولی کیوں ہے، لوگوں کو ڈالو برڈن، بولو بہت زیادہ، بھائی کیوں بولے؟ اللہ نے اگر تھوڑا رکھنا ہے تو کوئی راز ہے اس میں، ہمیں بڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ دے دے کوئی آدمی اپنی خوشی سے زیادہ، لیکن امت کو بتانے میں تو یہی ہونا ہے کہ وہ چھوٹا ہے۔ پھر اللہ کی نرمی سامنے آتی ہے، اللہ کی شفقت سامنے آتی ہے کہ کوئی زیادہ برڈن انہوں نے نہیں رکھا ہے۔ 5 پاؤنڈ جو آٹا ہوتا ہے اصل میں گیہوں یا گیہوں کا آٹا، وہ 2.25 سیر جو ہوتا ہے وہ 4 پاؤنڈ 4.5 پاؤنڈ سیزر ہوتا ہے، 4.5 پاؤنڈ سے کچھ اوپر ہوتا ہے، تو 5 پاؤنڈ کا حساب ہم نے لگایا ہوا ہے، اور 5 پاؤنڈ کا آٹے کا پاکٹ جو ہے یہاں پر 299 میں ہے۔ اگر آپ 20 پاؤنڈ کا لیتے ہیں تب تو وہ 7 سیزر میں ہے، تو وہ تو اور کم ہو جائے گا، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ سستے سے تجھے دینا ہے تو 20 پاؤنڈ کا لے، تو یہی بولیں گے کہ جتنا آتا ہے اتنا لو، یہاں تو کم لو، آپ تو ذرا مہنگا ہے، زیادہ لو تو ذرا سستا ہے۔ تو وہ اصل 2.25 سیر کا پاکٹ اگر کوئی آدمی لینے جاتا ہے جس میں بہت معمولی مقدار کا فرق ہے، وہ 299 کا ہم نے بھی پوچھوایا شریعہ بورڈ میں سے کہ بھائی ہم کو اپنے اس میں ویب سائٹ پہ ڈالنا تھا کہ ایسے کی مقدار کیا ہے، تو وہ $3 ہو رہی ہے، بالکل ایگزیکٹ ہے $3 دینا ہے، یہاں تک فطر کی جو مقدار ہے آپ 5 دے دیں، 10 دینا صحیح ہے، اور جو لوگ 5-10 رکھتے ہیں وہ غلط رکھتے ہیں، صحیح نہیں ہوتی وہ چیز۔ بس جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس میں ہے بات، اس میں وہ امت کو وہ بتانا چاہیے۔ اللہ کے لال دیا ہوا رمضان میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں، مسجدوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ اس کو پورا کرنا ہے، تو اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ وہ واجب ہوتا ہے عید کے دن، عید کے دن جب صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، تب واجب ہوتا ہے وہ اصل آدمی کے دن میں، اور اس کی ادا کرنے کا ٹائم عید کی نماز سے پہلے کا ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد کوئی ادا کرے گا تو اس کا ثواب ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی آدمی واجب ہونے سے پہلے ادا کر دینا چاہ رہا ہے رمضان میں ابھی سے تو اجازت ہے اس کو، واجب تو ہوتا ہے سب وہ، لیکن اگر پہلے سے ادا کر لینا چاہ رہا ہے یا بھیج لینا چاہ رہے ہیں اپنے ملک کو یا اپنے رشتے داروں میں، خاندان والوں میں، ہندوستان والے ہندوستان، پاکستان والے پاکستان، یا جہاں والے ہوں یا جو ضرورت میں سامنے آ جائیں، یا یہاں کے کچھ لوگ تقاضے کے ہوں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ زکات اور صدقات کا مطلب نہیں ہے سر، نہیں، یہاں پہ بھی کوئی کمی نہیں ہے، تلاش کرنے کی تھوڑی دیر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی صاحب حساب نہیں ہوتا، مقروض ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، رینٹ پے کرنے کو پیسے نہیں ہے، لیز دینے کو پیسے نہیں ہے، 50,000 مسئلے لگے ہوئے، بیماری نہیں ہے، انشورنس اس کے ساتھ میں نہیں ہے تو علاج کچھ نہیں کرا سک رہا، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنے میں اس کو پریشانی ہو رہی تو فیس نہیں دے پا رہا ہے، کما بھی نہیں پا رہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب زکات کے مطلب ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اب یہ کم ہے یہاں پہ، اتنے زیادہ ہیں کہ جس کو کوئی حد نہیں ہے، تو ہے یہاں پر بھی بقیہ یہ کہ یہاں پہ شامل سے رہنے کی عادت ہے نا، تو لینا سمجھ میں آتا نہیں، دینے کا مزاج ہے، اچھی چیز ہے، مگر یہ ہے کہ مطلب یہاں پر بھی ہوتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ واجب ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی کفارہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ مزید نفل روزوں کی تاکید اور ترغیب دی گئی ہے جو آگے کے موقع پر بتائی جائے گی۔ ابھی 2-4 منٹ اور رہ گئے ہیں، وہ رات والا مضمون میں آپ کو پھر دوہرا دوں جو اس سے پہلے بھی دہرایا گیا تھا، کیونکہ ہمیں مجھے ذمہ دار ساتھیوں نے بتایا کہ جو مصلی ہوتے ہیں جمعہ کے، ان میں ایک بڑی تعداد وہ الگ ہوتی ہے، جو تراویح میں ہوتی ہے، عید کے جو ہوتے ہیں وہ ایک بڑی تعداد الگ ہوتی ہے، تو یہ جو لوگ ہمیشہ یہاں ہوتے ہیں وہ بادل نہ ہو، یہ مسئلہ لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب میں، ویسی بات نہیں ہے، تو مجھے 2-3 مرتبہ ایسا کرنے کا پلان ہے، ایک عید کے دن کریں گے اعلان، ایک آج کر رہے ہیں اور ایک کل کیا تھا، کیونکہ جو نئے لوگ ہیں وہ اس سے واقف ہو جائیں اور پھر اس میں شریک ہو جائیں۔ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا اس سے پہلے بھی کہ اس مسجد کا کنسٹرکشن کرنے کا پلان ہے، اور الحمدللہ تعالیٰ اس سلسلے میں شروعات ہو گئی ہیں، اس معنی میں کہ اس کی تیاری اور جناب اس کی منظوری اور یہ دوسری چیزیں، ڈیزائن وغیرہ بھی بن چکا ہے، یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں، بہت جلد کام شروع کرنے کا پلان ہے۔ گزشتہ قرآن پاک کو مکمل ہونے کے لیے اعلان کیا گیا تھا اور اپنے مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا تھا جو اس مسجد کے ہیں، بڑی انہوں نے فراخیلی سے اور بہت ہی اچھے انداز میں اس کا رسپانس دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بے حد جزائے خیر دے۔ کمیٹی نے بتایا کہ ان کو $44,000 کیش وصول ہوئے ہیں اس اعلان پر، اور 374 یا 75 پلیٹ فارم ان کو وصول ہوئے ہیں۔ پلیٹ فارم میں کیا ہوتا ہے، ایک پلیٹ فارم والا تقریباً ایک مسلح کی ذمہ داری لے لیتا ہے جو کہ $2,500 ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک اچھا رسپانس ملا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اتنا بھی یہ جو رسپانس ہے اس کام کے لیے کافی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کیا اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اور ان کو ہمت دے اور ان کے وعدے کے اندر استقامت دے، کیونکہ لمبے ٹائم میں وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا،
بعض مرتبہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، حالات ساتھ نہیں لیتے، اپنے دوسرے نئے اخراجات آ جاتے ہیں، آدمی نے وعدہ تو کیا تھا مگر نبھانا مشکل ہوتا ہے. نہیں، تھوڑا سا ہمت سے کام لو اور جلدی سے اپنے وعدے کو پورا کر دو. مسجد والوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو ہماری مسجد کے مصلی جمعہ کے، عید کے اور عام ریگولر تراویح وغیرہ کے ہیں اور ریگولر ٹائم کے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اس میں شریک ہو جائیں تو پھر ہم کو کسی اور جگہ سے مالی تعاون کے لیے چلنے کی اپیل وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ نے اگر چاہا تو آپ حضرات کے تعاون سے یہ کام ہو جائے گا. اپنی مسجد ہے اور اپنا یوز ہے، ہم خود ہی استعمال کرتے ہیں اور برسوں سے استعمال کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اس کے اخراجات کو دیکھ لینے میں کوئی دشواری نہیں ہونا چاہیے. تو رمضان کے موقع سے تھوڑی ہمت کرنے کی بات ہے، بعد میں بھی ہمت کرتے رہیے، لیکن رمضان میں تو نفل فرض کے برابر ہے اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے گھر پہ جو پیسہ لگ گیا ہوگا اس کی کیا فضیلت ہوگی، کتنا ثواب ملے گا، کتنے برسوں تک اللہ پاک اس کو رکھے گا. اور اس میں ایکٹیویٹیز ہوں گی، عبادتیں انجام دی جائیں گی، نیک کام ہوں گے، جتنا خیر وجود میں آئے گا، چاہے پرسن کا چاہے پورے مجموعے کا، ان سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شریک فرما دے گا. لوگ اپنی اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہوں گے اور کسی کو پتا بھی نہیں کہ کس نے کہاں پر کیا لگایا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں برابر جا رہا ہے، کیونکہ جس کے ذریعے سے وہ جاتا ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ کسی کو مس نہیں کرتا، وہ کسی کو بھولتا نہیں، کوئی اس سے غائب نہیں ہو سکتا. ہر چیز اس کے سامنے ہر وقت ہوتی ہے، چاہے کسی کو پتا چلے نہ چلے، چاہے خود کرنے والے کو پتا نہ چلے مگر اس کو پتا چلتا ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا پروردگار بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور یہ ہے کہ تمہاری جو کوشش ہوتی ہے اس کی پوری قدر کی جاتی ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک پائی کا حساب اور اس کے قیامت تک جو رزلٹ اور اثرات اور ایفیکٹ ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب فرما کر شمار فرما کر بندے کو واپس کریں گے، اس میں برکت ڈال دیں. اس لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ جن دوستوں نے ابھی تک پلیس فارم نہیں لیے ہیں، 2 منٹ کے لیے ان سے درخواست ہے کہ جلدی جلدی سے وہ پلیس فارم لے لیں. پھر جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے، سنتیں پڑھنے میں بھی توقف کرو، انہیں جانے آنے والوں کو تھوڑا تکلف ہوگا اور اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ سنتیں ہم پڑھ لیں گے. جلدی سے اپنے پلیس فارم وصول کر لیجیے جنہوں نے نہیں لیے ہیں. جنہوں نے لے لیے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر وہ اپنے دوستوں اور متعلقین کو خود سے دے لینا چاہتے ہیں اپنے افراد خاندان میں تو وہ بھی لے لیں، ضرور لے لیں. اور ایک سے زیادہ اگر لے سکے تو اور اچھی بات ہے. ایک مسلح اپنے لیے لے لیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 سال میں دینے کا ہے کہ اگر ہم ایک وقت نہیں دے سکتے ہیں تو 6 مہینے میں دے دو، سال بھر میں دے دو، 1.5 سال میں دے دو، 2 سال میں کمپلیٹ کر لو. یعنی پلاننگ کے ساتھ آگے آپ پر بھی آسانی ہو، کیونکہ کنسٹرکشن میں تو ٹائم لگتا ہی لگتا ہے، سہولت ہو جائے گی تھوڑی سی. تو بڑا مہربانی تھوڑی سی ہمت کر لیجیے اور کوئی خیال نہ فرمائیے. عام طور پر یہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہے کیونکہ خاص عبادت کی جگہ ہوتی ہے، بھائی لوگوں کو عبادت کرنے دو پھر ان کو جانے دو، کسی اور چیز میں جانا نہیں ہے. مگر چونکہ یہ اسی مسجد کی تعمیر کا مسئلہ آ رہا ہے اس لیے تھوڑا سا متوجہ آپ حضرات کو کیا گیا ہے. آپ حضرات کی قدردانی اور آپ حضرات کے اس کو لینے پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں.